حقیقت رہبری شریف آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب دامت برکاتہ اللہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہان دنیا دی سوچ بعد خدا کا پہلا خیال تو ہے ایک کو بند کر دو سی بالکل سمپل سادہ ایک آواز کر دو بالکل ایک آواز ایک کو بالکل بند کر دو سمپل آواز کر دو جہان دنیا دی سوچ بعد ایک آواز تھوڑی بڑی کر دو جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہے ابھی بھی ایک نہیں ہو رہی جب ایک ہوگی میں خود آپ کو بولوں گا کہ سمپل ہو گئی جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں نیم کیمیں جو بے مثال تو ہی جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں نیم کیمیں جو بے مثال تو ہی زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں زمانہ پندہ پہ تیرے دردوں سوال شاکر بھی بن کے آئے زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار ناب خانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں کوئی سریلا جشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی خالی چھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا کہ فقیران نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے سبحان اللہ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے
مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، یہ کرو وہ کرو. الحمدللہ میں ساری تقریر خود ہی کرتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں. آپ لوگوں کو تکلیف بالکل نہیں دوں گا، آپ خاموش ہو کے میری گفتگو سنیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. قبلہ اس دنیا میں، کائنات میں، روئے زمین میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. آپ خاموش ہو کے میری قیمتی لفظوں کی قدر کیجئے گا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، چند منٹ کی میری حاضری سے. دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں قبلہ، جوانوں بزرگوں. دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مانتا ہے. سمجھ آ گئی ہے صحیح؟ دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. پہلے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی میرا اللہ مانتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں؟ دنیا میں کچھ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم تجھے اللہ بھی مانتے ہیں، کائنات کا رب مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، بس تجھے ہی مانتے ہیں، تیری نہیں مانتے. تو جو کہتا ہے نا نماز پڑھو، یہ کام ہم سے بڑا ہی مشکل ہے بابا، ہم نماز نہیں پڑھیں. مالک تو کہتا ہے نا حلال کھا کے کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، مالک یہ کام ہم سے مشکل ہے. تجھے مانتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، تجھے اللہ مانتے ہیں، کریم رحیم تجھے سب کچھ مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے. مالک یہ کام ہم سے بڑا ہی مشکل ہے کہ ہم حلال روزی کما کے کھائیں. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ. مالک کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف تیری مانتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، ہم تو صرف تجھے رب مانتے ہیں، سب کچھ تجھے مانتے ہیں، تیری نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حق بولو، سچ بولو. مالک سب کچھ نہیں کر سکتے سوائے تیرے. ایک لوگ تو یہ ہو گئے جو صرف اللہ کو مانتے ہیں. آپ بھی اور میں بھی، ہم ایک لمحے کے لیے قبلہ اپنے باطن پہ اترے گریبان کھول دیتے ہیں. صحیح، یہاں پر واہ واہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہاں پر سبحان اللہ بولنے کا وقت نہیں ہے، یہاں پر گریبان کھول کے تھوڑا سا چھانکنے کا وقت ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ کیا ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میرے خیال میں بڑا ہی مشکل سا موضوع میں نے لگا دیا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میرے قیمتی لفظوں کی قدر کیجیے گا. ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا کی آنکھیں چھم چھم برستی چلی جا رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم رو رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے. سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ اب میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی. میرے نبی نے فرمایا عمر میں رو اس لیے رہا ہوں، آنکھیں چھم چھم اس لیے برس رہی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ
آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب اس کا سر بالکل چٹا ہو جاتا ہے نا، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیات، اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میری عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا پورا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے نا بس وہی دل کے کانوں سے سن لینا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لب تیرا، اجے بھی بتیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا، قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی ہے، کمر دلتا تھی گئی ہیں، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان میں جو ذاکہ نہیں رہا، بابا جی گناہ کر تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، جی میں شالا لکھ تھی میں ایک لمحے مست سوچے تہا اگر گناہ کریں دے موت تا فرشتہ آوی گیا، اگر گناہ کریں دے موت تا فرشتہ آوی گیا، ایک لمحے مست سوچے تہا مرن دو بعد اپنے رب کو کیا منہ بن کے دکھے سے، مدینے آلے کو کیا منہ بن کے، یہ کالی شکل گھن کے ویسے اس ویلے سونا مدینے آلہ ناکسی آؤ نہ دان ڈی رات روندہ رہا کیندے پیچھے دے دے پیچھے، قیام میں چروندہ رہا کیندے پیچھے دے دے پیچھے، سجدے ہیں چروندہ رہا کیندے پیچھے دے دے پیچھے، کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نام قربان کر دیتا، کیندے پیچھے دے دے پیچھے، او نادان ایک لمحے بستے سوچتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں سارے نال کیا کیتا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، سواری تے حجری کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ پڑھ ہتھا مش تلواراں تے نام رکھایا غازی، بھلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی، ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے اس رب نو بھی راضی نہ کر سکتے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔ ماشاءاللہ جوان امان میرے سامنے بیٹھے، میں جوانوں کو سونے دی تختی دے لکھنا لی تو 4 نصیحتاں دے کے ویسا، اے نوجوان میں ہاتھ جوڑ کے میں نہ پیا تیرے کو ہاتھ جوڑے نہ پیا، جی میں انشاءاللہ ہی نصیحت تے عمل کر گنے لکھ تھی میں زندگی دے وچ موت منظور کریں، جوانہ کو میں ایک سونے دی تختی دے لکھنے نصیحت دے کے ویسے جی میں انشاءاللہ موت منظور کریں، لیکن خدا را شراب دے نیڑے نہ منی، جیڑا بندہ شراب پیندے انہی آنکھ وچ حیا ختم تھی میں دی، سونا جیڑا بندہ شراب پیندے انہی آنکھ وچ غیرت دا جنازہ نکل میں دی،
انہیں آنکھیں شرم و حیا نہیں رہی ہو تو سونے محمد دا امتی ہے تیری آنکھیں غیرت دا ہونا لازم ہے تیری آنکھیں شرم و حیا دا ہونا لازمی ہے اگر تیری آنکھیں حیا کوئی نہیں شرم کوئی نہیں اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں پڑیا مسلمان ترہی دور دی گئے تو سونے نبی دا امتی مرد کلندر بن کی زندگی جی تیری آنکھیں حیا ہوئے تیری آنکھیں غیرت ہوئے بے حیا نوجوان دی کوئی زندگی نہیں بے حیا مالی زندگی دے کتیاں زندگی برابر ہے بابے نور دی ایک روح تڑپی بابے نور پوری کے رہے سارے مظفر گالی دی سائڈ دے انہوں نے کڑوا دیا ڈوڑا لکھے بڑا ہی کڑوا ہے پتہ نہیں تو آنے کل برداشت چیزی یا کہنا چیزی کنہیں تھکے دنے میں بیٹھے سے اچھا میں جیرے تھکے بیٹھے اچھی آواز نہ سبحان گرمی میں کوئی لگی بیٹھی پر تک میں بھی زیادہ لگی بیٹھی انگل صاحب تھکی بیٹھی ہے اچھا ڈوڑا بڑا ہی کروا ہے جناب پتہ تو کل برداشت چیزی یا کونا گار کرنا پہ ہمیں جیویں دا حیالی زندگی جیویں دا غیرت علی زندگی بغیر تالی بابا کوئی زندگی نہیں بابا نور نے کیا خوبصورت ڈوڑا لکھا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیدہ کہیں بندے دا حق پیمے نہ رکھ دل وچ خوف خدا سیدہ وہ کہیں بندے دا حق پیمے نہ گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیمے نہ وہ سچ موتے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیوے نہ وہ دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نہ وہ سکے نہیں جیونی جیونی دا غیرت علی زندگی جیونی شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جم شلا لکھ تھی میں بال جمنی جوڑی جیوی اے یزید دی بیعت کرگن اپنی جان میں بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان میں بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کہ بھی ہی یزید دی بیعت کرگن دی آنکھ حیا کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرگن دی آنکھ غیرت کوئی نہیں ہی یزید دی بیعت کرگن جڑا پانی دی جگہ شرابہ پینے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے ہتھنو بیکھانے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے یہ ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سے یہ ہاتھ کٹا تا سکتا صحیح شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا ہائے میں کو میڈا ڈوکھ میں کو تیڈا ڈوکھ ایک گالی نہ پڑھیں کرمیان اے میرے اس سرائے کی پٹی دے ویچ جناب ٹرینڈ چل گئے جب تک مولوی عوام کو دھووے نہ مولوی دی تقریر نہیں ہے جب تک مولوی عوام کو کھرے نہ سنا میں مولوی دی تقریر نہیں لیں تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑے کیونکہ ڈر میں نہیں چاہیے تھا آئے میں کو میڈا ڈوکھ میں کو تیڈا ڈوکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوکھ جیسا ظلم دفاع پئی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈوکھ اور جیسا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ جنہیں مر گئے ہیں نوٹا مر گئے ہیں میں کو چوندے قبرستان دا جنہیں مر گئے میں انہوں نے گلہ کیوں کرا سے میں کو زندہ قبرستان آلے دا ڈوکھ پیا لگ دے باپ گھر میں رو رہا ہے ماں گھر میں رو رہی ہے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے پرواہ کس چیز کی ہو بیٹے کو بلا دعاؤں کی ضرورت ہے بیٹا لندن میں ہے بیٹا سعودیہ میں ہے بیٹا امریکہ بیٹا ہے دبئی بیٹا ہے وہ اپنے گھر والوں سے تو بات کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو اس بھوکے باپ سے بات نہیں کرتا باپ کے کان بات سنتے جناب نے سننے کے لیے ترس گئے آنکھیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے کان آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں لیکن نوجوان بیٹے کو حیا نہیں آتی کہ کسی نے مجھے بھی پیدا کیا تھا کسی نے مجھے بھی جوان کیا تھا او جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں تمہارے گھر میں یہ جو تمہاری بڑی ماں بیٹھی ہے تمہارے گھر میں یہ جو تمہارا بڑا باپ بیٹھا ہے نا جس کی تمہارے گھر میں کوئی قدر نہیں ہے
جس کی تمہارے گھر میں کوئی عزت نہیں. ایسے والدین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا لوگو، او نوجوانو، زندگی میں کبھی فرصت ملے، کیونکہ تمہاری مصروفیت